صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، میری جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کو شہادت کی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے۔ ناظرین کرام، آج کا تذکرہ پاک انتہائی اہم، انتہائی عظیم ہے، کیونکہ آج بنیادی طور پہ خاندان بنو ہاشم اور اولاد ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں جو کہ کربلا کے میدان میں آپ نے دی ہیں، ان کا تذکرہ پاک ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ کربلا کو سننا اور اس کو سمجھنا ناظرین ایمان کے تقاضوں کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات یہ ناظرین کہ کربلا کی قربانیاں ظاہر ہے لکھنے والے لکھتے رہیں گے، سمجھنے والے اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کریں گے کہ اسے سمجھیں، بیان کرنے والے اپنے فہم، اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے ناظرین کہ یہ قربانیاں دراصل ان عظیم قربانیوں کی داستان ہیں، یہ وفاؤں کا وہ عظیم ترین سلسلہ ہے جس کو سمجھنا انسان کی عقل سے مکمل طور پہ ماورا بھی ہے، اور جس کا احاطہ انسانی عقل کے لیے مشکل ترین کام بھی ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جان نثار اور وفادار ساتھی عطا کیے جو تیروں کی بارشوں اور تلواروں کے وار کو پہلے اپنے سینوں اور اپنے بدن پر جھیلتے رہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خاندان بنو ہاشم کی حفاظت کرتے رہے، اور اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں ایک ڈھال کے طور پر پیش کرتے رہے۔ مگر جب سارے ہی رفقا شہادت کا جام نوش کر چکے تو اب خاندان بنو ہاشم کے چاند میدان میں اتر رہے ہیں ناظرین، اب خاندان ابو طالب علیہ السلام کے چراغ میدان میں اتر رہے ہیں، اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گلشن کے وہ پھول کربلا کے تپتے صحرا میں اترے ناظرین کہ جن کی خوشبوؤں سے کائنات مہکتی ہے، وہ مہکاتے ہیں پوری کائنات کو، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق ناظرین تقریباً 18 بنتی ہے، یعنی یہ 18 نفوس قدسیہ وہ ہیں جو مل کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محافظت کرتے رہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دراصل نانا جان کے دین کی محافظت کرتے رہے۔ یعنی ایک طرف یہ 18 نفوس قدسیہ اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ امام کو محفوظ رکھا جائے، اور امام دراصل اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ نانا جان کے دین کو محفوظ کر لیا جائے۔ کہیں ناظرین ابتدائے کربلا میں اولاد عقیل علیہ السلام میں مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے دو شہزادوں نے، یاد ہے نا ناظرین آپ کو کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے مبارک نورانی خون سے کربلا کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ناظرین کہ وہ جو دو پھول تھے جو کوفے کے بازاروں میں اور گلیوں میں مسلے گئے تھے ناظرین، دراصل ان کی شہادتوں سے اس کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے دو شہزادوں نے کوفے میں شہادت کا جام پیا، اور دو نے کربلا میں اپنے آپ کو امام کے قدموں پر نچھاور کیا۔ تو کہیں ناظرین حضرت جعفر بن عقیل
حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل اپنے پوتوں اور محمد علیہ السلام کو قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں شہزادہ قاسم بن امام حسن، حضرت ابو بکر بن امام حسن، حضرت احمد بن حسن، حضرت عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام نچھاور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں حضرت ابو بکر بن علی، بڑی توجہ رہے ناظرین، حضرت ابو بکر بن علی، محمد بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر ابن علی علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں ابو الفضل، ابو القرابہ، سقائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، العبد الصالح، اور کیا کہوں ناظرین کہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنے آقا، اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، چشم فلک نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی کہ وہ نفوس قدسیہ جن کے دیدار کو فرشتے اترتے ہیں، جن کی رفتوں کے زمین و آسمان گواہ ہیں، ان پاک مطہر ہستیوں کے مبارک نورانی خون کو کربلا کے میدان میں بہایا گیا۔ عجیب منزلیں تھیں ناظرین کہ جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نانا جان کے دین کی محافظت کو نکلے تھے اور شہادت کا جام نوش کر چلے، وہیں خاندان بنو ہاشم نے، آل جناب ابو طالب علیہ السلام نے مل کر اپنے مبارک نورانی خون سے وفاؤں کے جو دیپ جلائے، یہ دیپ ناظرین قیامت تک وفاؤں کی داستان کو روشن رکھیں گے۔ آج ناظرین بنیادی طور پر خاندان بنو ہاشم کی قربانیاں اور ان کی انہی وفاؤں کی داستانوں پہ ہم بات کریں گے کہ کربلا میں آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اور اپنے نانا جان کے دین کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظاہر ہے پہلی بات تو بنیادی طور پہ جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کربلا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو وفاؤں کا سلسلہ سامنے آتا ہے۔ اور وہی بات جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساتھیوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کیا، کس لیے؟ تاکہ خاندان بنو ہاشم کو محفوظ کیا جائے، امام علی مقام کو۔ پھر خاندان بنو ہاشم نے اپنے آپ کو قربان کیا، کس لیے؟ امام علی مقام کے لیے۔ تو یہ جو کربلا جو بنیادی طور پہ وفاؤں کا سلسلہ ہے اور جو خاندان بنو ہاشم کی عظمتیں ہیں اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد، ذرا یہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس خاندان کی اسلام کے ساتھ وفاؤں کا جو ذکر کیا، یقیناً یہ وفائیں، یہ ایثار، یہ خلوص، ان کی یہ اسلام کے لیے محبتیں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے حوصلے بلند کرتی رہیں گی اور انہیں مر کر جینے کا سلیقہ سکھاتی رہیں گی۔ اس میں کوئی دوسری رائے؟ یہ خاندان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بنو ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور پورے عرب میں ہاشم کا ایک شہرہ تھا کہ ان کے دسترخوان کی وسعتیں سب دنیا جانتی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر نسبت تھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سے۔ اس نبوت کے عظیم رہنما نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح سے انسانیت کو اس کا حسن عطا کیا ہے، اس کی بنا پر جس کی نسبت بھی
اگر ہاشم سے چل کر ہم عبد المطلب کے پاس آئیں تو حضرت عبد المطلب کی عظمتوں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ اللہ، کہ اگر وہ جاتے ہیں اس کو ہاتھیوں والے کے پاس تو دنیا نے دیکھا کہ اس کا ہاتھی عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ہم کربلا کے ضمن میں جس وفا کا ذکر کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ والا نبلونکم، ہم تمہیں خوب جانچ پڑتال کر کے تمہیں لے کر جنت کا تمہیں حقدار بنائیں گے، تمہیں جنت دیں گے۔ اب ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر پر نگاہ تو ڈالیے کہ غزوہ موتا میں جب ان کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، اللہ، دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیتے ہیں، اللہ، وہ بھی جب اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ ایک داستان ہے اس راہ میں ایثار و وفا کی اور قربانیوں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ منہ میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کا شہرہ صرف زمین پر نہیں، آسمان والوں نے دیکھا، پرواز، ان کو پر مل گئے ہیں، اللہ، وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، جنت میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ خاندان اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، اسلام کی عظمتوں کی اور اس کی رفتوں کی تشہیر تک حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام کر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسلام کی عظمت کے لیے ہی کٹ مرنا تمہاری زندگی کی معراج ہے، اور تمہیں حیات جاویداں اسی میں نصیب ہو۔ بالکل، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ وفاؤں کا ایسا سلسلہ، ایسی داستانیں کہ لکھنے والے، میں نے کہا نا، لکھتے رہیں گے، بولنے والے بولتے رہیں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے، علم والے، فہم والے، عقل والے سارے جا کے جب اپنے قلم کو کسی جگہ توڑیں گے، میرا خیال ہے وہاں سے بھی ان وفاؤں کی داستان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہی بات ہے، یہ خاص طور پہ یہ جو 4 شجر پاک ہیں خاص طور پہ، جس میں مطلب ہمیں یہ اس خاندان کے جو ہمیں 4 جو چمکتے ہوئے جو سلسلے نظر آتے ہیں، جس کے اندر جناب عقیل علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام اور جناب امام حسن علیہ السلام، اب ان کی جو اولاد امجاد نے قربانیاں دی ہیں، جو 18 نفوس قدسیہ بنتے ہیں، ذرا ان کا تعارف تو بتائیے، وہ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تو میں بات یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ مہر و وفا کی ایسی داستان ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم تاریخ کی کتب میں پڑھتے ہیں 72 نفوس قدسیہ یا کچھ کم و بیش نے جام شہادت نوش کیا، ان میں 18 یا 20 یا 25 جو بھی تعداد کہہ لیجئے کہ بنو ہاشم کے خاندان کی نفوس قدسیہ کی ملتی ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی غیر ہاشمی تھے ان سب نے بنو ہاشم کی حرمت و عزت پر آنچ نہ آنے دی جب تک کہ ان کے دم میں دم کچھ بھی ایک ایسا ہی تھا، لہو کا ایک قطرہ بھی باقی تھا، ایسا ہی تھا، وہ باری باری سب کے سب جام میں شہادت نوش کرتے رہے، اور سیر نگار، تاریخ نگار یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ایک کانٹا تک نہیں چبھنے دیا، ایک تیر، ایک تلوار کا کوئی زخم نہیں لگنے دیا آل بنو طالب کو، آل بنو ہاشم کو جو ہے وہ میدان کربلا میں۔ یعنی سب سے پہلے ان ہستیوں کو بھی خراج تحسین کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بنو ہاشم کے خاندان کے قدموں کے اوپر نچھاور کیا، ایسا ہی نا لمحہ اس مقدس خاندان کو کوئی گزن نہیں پہنچنے دی، کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ جب یہ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ باری آتی ہے جو پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان خونی رشتہ داروں کی، جو آپ نے 4 مختلف جو ہے وہ قبیلوں کی صورت میں جو ہے وہ بتائے، بیان فرمائے۔ اس میں دیکھیے کہ سب کے سب ایک جو ہمیں ایک جملے میں اس کو کمپائل کرنا ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میدان کربلا میں بنو ہاشم کے شہادت پانے والے جملہ نفوس قدسیہ سارے کے سارے یا تو حضرت سیدنا ابو طالب کی اولاد ہیں یا پھر ان کی اولاد کی اولاد ہیں، ایسا ہی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یا تو آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کے پوتے ہیں۔ یعنی ہب اگر آپ لے لیں تو خاندان بنو ہاشم کا ہے، پھر اس میں نیچے شاخیں جو ہیں وہ شاخیں ساری جناب ابو طالب علیہ السلام سے نکلی ہوئی ہیں، بالکل آپ کے پوتے یا آپ کے پڑپوتے بھی اس میں بنتے ہیں۔ اس میں آپ نے جیسے بات کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علی
المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد امجاد کے حوالے سے، تو اس میں سب سے سرخیل تو امام علی مقام امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر حضرت جعفر بن علی ہیں. یہ بعض سے نگاروں نے 5، بعض نے 7 جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادوں کا بیان فرمایا ہے. جعفر ابن علی ہیں. جعفر ابن علی کے بعد عبداللہ. اچھا جعفر ابن علی، ذرا یہاں رکتے ہیں تھوڑا سا نا، تاکہ ہم لوگوں کو ذرا اور تھوڑا لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ایکچولی آپ کی عمر کیا تھی. 21 برس تقریباً آپ کی عمر تھی. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے کم سن تھے آپ. حضرت عثمان بن علی سے، جن کا تذکرہ بھی آپ کریں گے، ان سے 2 برس چھوٹے تھے یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عثمان ابن علی ہیں، پھر عمر ابن علی ہیں. اچھا عثمان ابن علی جو ہیں ان کی عمر کیا بتائی جاتی ہے؟ حضرت 23 برس، تقریباً کوئی 14 سال کے قریب جو ہے، 14 سال آپ پاس رہے، تقریباً کوئی 25 برس کے قریب جو عمر آپ کی بتائی 23 یا 25 برس. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر ابن علی. اچھا حضرت ابو بکر بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر ابن علی ہیں. یہ پیارے خوبصورت جو شہزادے حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مولا کائنات کے ایک صاحبزادے حضرت ابو بکر ہیں اور ایک صاحبزادے حضرت عثمان ہیں. یہ دونوں ہی شہید ہوئے ہیں کربلا. حضرت عمر بھی ہیں. ٹھیک، حضرت عمر بھی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ کل 7 بنتے ہیں، بعض روایت کے مطابق 5 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، حضرت علی المرتضیٰ کے جو شہزادے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو آپ کے 2 شہزادے حضرت ابو بکر بن حسن، یہ سب سے پہلے بڑے شہزادے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بشر یا بشر بن حسن بتایا گیا، عبداللہ بن حسن بتایا گیا، اور قاسم ابن حسن، اور پھر عمر ابن حسن. یہ جو ہے وہ کل 5 حضرت. اچھا حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت ابو بکر علیہ السلام جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھی تھے، ایک ہی والدہ سے تھے. جی ایسا بھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اس کے بعد بات آتی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی. اچھا جی ہاں. آپ کے جو اس میدان کربلا میں جو ہے وہ جن نفوس قدسیہ نے شہادت کا جام پیا، وہ ہم عمومی طور پہ ان کے نام تو کہہ لیجیے کہ زبان زد عام ہیں. سب سے بڑے شہزادے شہزادہ علی اکبر ہیں، جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور صورت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر تھے کہ آپ مدینہ منورہ کی گلی کوچہ بازار میں جب نکلتے، خصوصاً دونوں شہزادوں کے حوالے سے آتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے شہزادے غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینہ والے جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آپ کو جو ہے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے. اللہ. دونوں ہی بہت وجیح تھے، بازقد تھے. یہاں تک کہ جب سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے پر سوار ہوتے، تو پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین پر لکیر کھینچ رہے ہوتے تھے. اللہ 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 اللہ. یہ دونوں مطلب کہہ لیجیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے ہیں، اور دوسرے چھوٹے شہزادے جو ہیں وہ شہزادہ علی اصغر، سب سے ننھے شہید جو کربلا. اچھا اسی طرح سے حضرت عقیل علیہ السلام کی اولادیں بھی موجود ہیں. جی. اس کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد کا اگر ذکر کیا جائے تو 4 تو آپ کے جو ہیں وہ شہزادے بنتے ہیں، جو حضرت مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل. حضرت مسلم بن عقیل اگرچہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن مقدمہ یہی ہے، تصفر یہی ہے، تسلسل یہی ہے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عقیل ہے عبداللہ اکبر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس کے بعد آپ کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بیٹے بنتے ہیں 3، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عثمان بن مسلم بن عقیل، اور حضرت محمد بن مسلم بن عقیل. اس کے بعد آپ کے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن عقیل کے بیٹے حضرت جعفر ہیں، اور حضرت احمد بن عقیل ہیں، اور آپ کے ایک شہزادے ہیں ابی سعد بن عقیل. اچھا. ان کے بھی ایک بیٹے حضرت محمد بن ابی سعد بن ابی عقیل. یہ اس طرح کوئی تقریباً کوئی کہہ لیجیے کہ 25 یا 28. اچھا حضرت جعفر علیہ السلام، ان کا بھی تو تذکرہ پاک ساتھ ساتھ آنا ہے کہ ان کے بھی پوتے موجود تھے نا. حضرت جعفر علیہ السلام کے پوتے بھی تو موجود تھے. جی وہ تو اونو محمد جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جگر اون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک لوگوں کو ظاہر ہے خاکہ چلا گیا بنیادی طور پہ کہ جو بنو ہاشم کا خاندان ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کون کون سے نام تھے، کیا کیا نام تھے، کیا کیا نسبتیں تھیں. اب دیکھیں نا، اس بات کو سن کے کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام 3 خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. یعنی اس سے محبتوں کا بھی پتہ چلا کہ کربلا میں
ابو بکر بھی قربان ہوئے امام کے قدمین پہ، اللہ عمر بھی قربان ہوئے امام کے قدمین پہ، اور عثمان بھی جو ہے قربان ہوئے امام کے قدمین پہ علیہ السلام۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت عقیل علیہ السلام کی جو اولاد امجاد ہیں، کربلا میں ان کا کیا کردار رہا، یہاں سے بات کو آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی ابھی قبلہ ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے سارے اصحاب کی شہادت ہوئی ہے اور پھر اہل بیت کی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی شہادت کا مقدمہ جو ہے نا وہ اصحاب نے اپنی شہادت سے درج کیا ہے اللہ، اپنی قربانیوں کے ساتھ۔ تو جناب عقیل بن ابی طالب سلام اللہ علیہما کی جو اولاد ہے ان کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو پھر کربلا کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہاں 18 شہزادے اپنے خاندان کے قربان ہوئے ہیں، سگے بھائی قربان ہوئے ہیں، اور ماں کے فرق سے سوتیلے بھائی قربان ہوئے ہیں، اور آپ کے بھتیجے قربان ہوئے، بھانجے قربان ہوئے۔ جنید بھائی یہ کہنا آسان ہے، آج کے زمانے میں کہاں ہوتا ہے؟ بھتیجے بھانجے تو مارنے والے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے بھتیجا مل گیا جو اپنے چچا پہ قربان ہونے والا؟ اچھا نقطہ ہے، وہ کہاں سے بھانجا مل گیا جو ماموں پہ قربان ہونے والا؟ اور سوتیلے بھائیوں بہن بھائیوں کے کون سے رشتے رہ گئے ہیں آج؟ وہ تو براہ راست بھتیجے بھانجے بھی نہیں بنتے، وہ تو چچا کی اولاد یا تایا کی اولاد سے چل کے آگے نکلتے ہیں۔ اس نے بھی قربانی دی جب آپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا۔ اب دیکھیے جنید بھائی دراصل قربانی کس کی تھی؟ یزید کے ساتھ لڑائی کس کی تھی؟ وہ تو حضرت امام حسین کی تھی۔ بچوں کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی، بہنوں کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی، اور حضرت امام حسین ہر دفعہ یہ کہتے کہ بیٹا مجھے جانے دو میدان جنگ میں قربان ہو جاؤں گا نا تو تم سارے جھگڑا مجھ سے ہے نا، جھگڑا مجھ سے ہے، اور جب میں چلا گیا تو جہاد ختم ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن سب نے یہ کہا، اب میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا، اپنے بھتیجوں کو بٹھایا، اپنے بیٹوں کو بٹھایا، بھانجوں کو بٹھایا، اور حضرت عقیل کی اولاد کو بٹھا کے آپ نے یہ کہا کہ سارے چلے جاؤ۔ اب سب نے بیک زبان جواب کیا دیا؟ کہنے لگے لما نفعل ذالک، ہم ایسا کیوں کریں؟ اگر ہم آج پلٹ جائیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ لنبقی بعدک، کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ وَلَا أَرَانَ اللَّهُ ذَلِكَ أَبَدًا، ہمیں وہ صبح کا سورج نصیب نہ ہو جب ہم اپنے امام کے چہرے کی زیارت نہ کر سکیں۔ یہ سب کا جواب تھا اور تاریخ کے سینے پہ محفوظ ہو گیا۔ پھر آپ نے بطور خاص حضرت عقیل کی اولاد کی طرف رخ انور کیا اور آپ نے کہا اے عقیل کی اولاد، حسبکم من القتل بمسلم، مسلم جو قتل ہو گئے ان کی شہادت ہوگی وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم تو پلٹ جاؤ نا، میرے بیٹے بھتیجے نہیں جانا چاہتے تو ان میں سے ابھی کوئی شہید نہیں ہوا، تمہاری طرف سے مسلم کی نمائندگی ہوگی، ان کے شہزادے شہید ہو گئے، اب تم رخصت ہو جاؤ۔ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے شیخ ہم کیوں واپس جائیں، ہم اس لیے واپس چلے جائیں، اور زمانے کو جا کے جواب کیا دیں گے؟ ما نقول للناس، لوگ جب ہمیں پوچھیں گے کیوں کربلا سے واپس آئے ہو تو ہم یہ جملہ بولیں، نقولو ترکنا سیدنا و شیخنا و ابن نبینا و ابن رسولنا و بنی اموماتنا خیر الامام، کیا ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے یہاں سے واپس آ گئے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہاں آپ کے ساتھ رہیں گے، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اپنا خاندان بھی قربان، اور آپ کے بعد ہم زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے، زندگی آپ کے قدموں میں ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب، حضرت جعفر علیہ السلام کی اولاد پاک کا کردار کربلا میں؟
نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے مقابلے میں اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لیا۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، اس میں سوار ہونے والا بچ گیا، اس سے پیچھے رہنے والا غرق ہو گیا۔ پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کلمات کہے کہ میرا یہ بیٹا وہ کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ آج جب کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام ایک ایک عزیز کا لاشا اٹھا رہے ہیں، جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں میں لا لا کر خیموں میں پیش کر رہے ہیں، میرا یہ لخت جگر بھی گیا، میرا یہ جگر کا ٹکڑا بھی گیا، میرا یہ عزیز بھی اللہ کی راہ میں گیا، اس مقام پر سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس استقامت کا، دین کے لیے جان نثاری کا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی ڈھارس بدھانے کا جو انداز اختیار کیا، اس کی روشنی میں میرے جیسا طالب علم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو زندہ رکھا تو حسین کو زینب نے زندہ رکھا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ زینب سلام اللہ علیہ اب جب امام عالی مقام خود جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بہن کو کیسے گوارا ہو؟ وہ اپنا 6 ماہ کا لخت جگر بھی اللہ کے حضور دے چکے ہیں، وہ علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا چکے ہیں، وہ حضرت قاسم کا انداز بھی دیکھ چکے ہیں، تو حضرت زینب آ کر کہتی ہیں بھیا میرے پیارے بھائی جان، آپ ہی تو وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے، آپ ہی تو وہ ہیں جن کی خاطر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا ہے، بالکل ممبر سے اتر کر آئے ہیں، بالکل آپ سے پہلے جب تک ہم میں سے کوئی بھی ہے وہ ایک قربان نہ ہو، پھر آپ اپنے بیٹے پیش کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ منظر کہنے کو آسان ہے، ذرا اولاد والا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کرے، مگر ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انفس تو پیش ہو رہے ہیں، اب یہ ثمرات ہیں، اولاد انسان کا پھل ہوا کرتی ہے، تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر، اپنے 2 جگر گوشوں کو امام عالی مقام کی خدمت میں لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بھائی جان، آپ کے میدان میں جانے سے پہلے یہ آپ پر جب تک قربان نہیں ہوں گے بہن آپ کو نہیں جانے دے گی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ماں اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہے، کہنا آسان ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے جوان لاشیں اٹھا کر میرے بھائی کا کیا عالم ہے، اور بھانجے بہن کے جائے جو آنکھوں کا نور ہوتے ہیں یہ بھی بہن ان کو پیش کرتی ہے، اور ایک ایک کر کے جب ایک بیٹا محمد شہید ہو جاتا ہے، اللہ اون شہید ہو جاتا ہے، پھر بہن کہتی ہے کہ میں نے آج اپنی بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر اور اس خاندان کے جتنے بھی افراد تھے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سب کو بتا دیا تھا۔ ام سلمہ کے پاس مٹی موجود ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کی دنیا میں تشریف آوری پر جبریل امین علیہ السلام سے جہاں تہنیت وصول کر رہے ہیں وہاں تعزیت بھی وصول کر رہے ہیں۔ جس نواسے کو اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے سامنے بٹھا کر یہ فرمائیں اللہم اعط الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کر، اور حسین کو بتا دیں کہ تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ گے۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیارے بھائی امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک، یعنی ظاہر ہے بنو ہاشم کے خاندان میں آپ نے بھی بڑی قربانیاں دیں آپ کی اولاد پاک نے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ جنید بھائی یقیناً اب ہم اختتام پہ کھڑے ہیں، میں جلدی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔
کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے جو حضرت امام قاسم بن حسن اور حضرت عبداللہ بن حسن کے جو رجز تھا جو انہوں نے اشعار پڑھے تھے میدان جنگ میں جاتے، وہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور حضرت قاسم نے جب رات کو اجازت مانگی تھی نا کہ صبح میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو مولا کائنات نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو رسول پاک کی یاد آتی ہے، اپنے والد محترم کی یاد آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری شخصیات کا حسن جمع کر کے حضرت امام قاسم کو عطا فرمایا۔ اور جو قبلہ ہاشمی صاحب اشارہ کر رہے تھے نا، جب حضرت عباس اور حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر باہر نکلتے تھے تو مدینے والے باہر نکل کے دیکھتے تھے، ایسے لگتا ہے کہ آج آسمان کا سورج اور چاند وہ زمین پہ آ گیا ہے۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، کہا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی اجازت دوں، لیکن اتنا تو بتاؤ۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ صرف 14 سال کے بچے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ کیف ترى الموت، تو موت کو کیسے دیکھتا ہے، موت کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ کیا انہوں نے جواب دیا؟ کہنے لگے اے میرے چچا، احلا من العسل، میں اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس کرتا ہوں، میرے لیے موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات رات کو طے ہوگی۔ پھر بھی صبح جب انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں میرے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا آج تیرے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہوا ہے نا، اسے ذرا کھول کے پڑھو کہ اس میں تیرے والد محترم نے کیا وصیت کی ہے۔ جب کھولا تو یہی لکھا تھا کہ زندگی کا جب مشکل ترین مرحلہ آ جائے تو اپنے چچا کے قدموں پہ خود کو قربان کر دے۔ میں ایک بات ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا تھا تاریخ کے انہی حوالوں میں کہ مولا امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں خاص طور پہ سیدنا قاسم علیہ السلام کی جو محبت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ایسی تھی کہ اے پیارے بیٹے قاسم، کیا تم اپنے قدموں پر چل کر موت کی طرف جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں بزرگوار بھلا میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آپ کو آدھا کے نرغے میں بے یار و مددگار تنہا کھڑا دیکھ رہا ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ یعنی امام علی مقام اپنی جان فدا کرتے تھے حضرت قاسم علیہ السلام پہ۔ جنید بھائی گزارش ہے، عمر 14 سال ہے، 14 سال انسان زندگی ایسی گزار جائے کہ 1400 سال پہ بھاری ہو جائے۔ لمبی زندگی کو کیا کرنا ہے، ایسے 14 سال ہونے چاہیے۔ جب آپ نکلے نا، آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تو کہا لوگوں یاد رکھو ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے پہچانتے نہیں میں بتاتا ہوں میں حسن کا بیٹا ہوں۔ اور حسن کون ہے؟ وہ سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن، جو مصطفیٰ کریم کے لخت جگر ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ عزتیں عطا فرمائی۔ وہذا حسین کل اسیر المرتہن بین اناس لا سکو صوب المزن، کہا آج حسین اگر ظاہری طور پہ قید نظر آتے ہیں تو جب یہ میدان حشر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے نا تو جسے چاہیں گے یہ میٹھا پانی عطا فرمائیں گے اور ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، آپ کے دوسرے بھائی جن کی عمر صرف 11 سال ہے، آپ سے بھی 3 سال چھوٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن حسن، جب وہ باہر نکلے نا انہوں نے رجز کیا پڑھا، کہنے لگے ان تنکرونی فانا ابن حیدرہ، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے یاد رکھو میں حیدر کا بیٹا ہوں۔ اور حیدر کا تعارف کروایا، اور یہ اختتام ہے آج کی مجلس کا، تعارف کروایا گیا حیدر کیا ہے؟ زرغام و آجام ولیس و کسوارا، کہ جو جنگل میں شیر ہوتا ہے اور اس سے خونخوار اور طاقت والا کوئی شیر نہیں ہوتا۔ جنید بھائی شیر کے لیے عربی زبان میں 300 سے زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، 300 سے زیادہ۔ حیدر بھی کہا جاتا ہے، اسد بھی کہا جاتا ہے، زرغام بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فرق کیا ہے؟ جب شیر اپنی کچھار میں ہوتا ہے، آپ کی خصوصی توجہ سے، شیر جب اپنی کچھار میں ہوتا ہے تو اسے اسد کہا جاتا ہے، جب کچھار سے باہر نکلتا ہے پھر اسے زرغام کہا جاتا ہے، اور جب اپنے شکار کی طرف نگاہ ڈالتا ہے پھر اسے غضنفر کہا جاتا ہے، اور جب شکار کی طرف دوڑنا شروع کرتا ہے، دھاڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے پھر اسے حمزہ کہا جاتا ہے، اور جب حضرت حمزہ کی شان کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور جا کر شکار کو دبوچ لیتا ہے اور اسے سانس تک نہیں لینے دیتا تو پھر اسے عباس کہا جاتا ہے، اور جب شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو پھر اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ عباس اور حیدر کی تقسیم اگر ہم سمجھیں تو یوں واضح ہوتی ہے۔ اور آخری جملہ بالکل یہ ہے کہ دیکھیے کہ عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن حیدر وہ شیر ہوتا ہے لغت جو مرضی کہے، محبت کی زبان میں حیدر وہ شیر ہے جو مصطفیٰ کا شیر ہو، اور عباس وہ شیر ہے جو حسین کا شیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے ساتھ ناظرین ملک کے ممتاز ثنا خواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہوں گے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھایا کرو، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا. سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کر دیا کرتا ہے. ہو رہا دین پر فدا کنبا ابو طالب کا ہے، ہو رہا دین پر فدا کنبا ابو طالب کا ہے، کربلا کا شاہ بھی پوتا ابو طالب کا ہے، کربلا کا شاہ بھی پوتا ابو طالب کا ہے. آج ہے قربان گاہ میں خاندان ہاشمی، آج ہے قربان گاہ میں خاندان ہاشمی، دے رہا قربان ہر بچہ ابو طالب کا ہے، دے رہا قربانی ہر بچہ ابو طالب کا ہے. گلشتان مصطفیٰ پر یادیوں کا زور ہے، گلشتان مصطفیٰ پر آندیوں کا زور ہے، زد میں تیروں کی ہر ایک غنچہ ابو طالب کا ہے، زد میں تیروں کی ہر ایک غنچہ ابو طالب کا ہے.
طالب کا ہے کوفیوں نے گر بھرا لوٹا ابو طالب کا ہے ہو رہا دین پر فدا کنبا ابو طالب کا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.